بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وفي رواية لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، دو سریلے خطیبوں دے درمیان ایک بے سرا خطیب نہیں مبلغ، چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. آقا نامدار سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں. اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. ہم جلدی میں کہہ دیتے ہیں نہیں آئے گا، یہ لفظ صحیح نہیں ہے. کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا. قیامت تک آنے والی تمام صدیاں، تمام اوقات یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صدیاں ہیں. حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے. میں نے آیت کریمہ اور احادیث کریمہ تو تبرکاً پڑھی. ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک گزارشات عرض کرتا ہوں. یوں تو عالمین کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن 4 عالم مشہور ہیں. کتنے؟ عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. جب ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو عالم ارواح میں بھی آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ پاک تمام انبیاء کرام سے یہ عہد و پیمان لے رہا ہے کہ اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، تمہیں کتابیں عطا کروں، تمہیں شریعتیں عطا کروں. ثم جاءکم رسول، میری طرف توجہ، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، پھر سب سے آخر میں میرا رسول آئے. رسول، حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب شیخ الحدیث تشریف فرما ہے، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہے. رسول پر 2 پیش جو ہیں یہ تنوین کہلاتے ہیں. تنوین تعظیم کے لیے ہے، اے رسول عظیم. جب عظیم الشان نبی و رسول آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، تم سب نے اپنا اپنا کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ لا الہ الا اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے. عالم ارواح میں آپ کی ختم نبوت کا ذکر ہے. عالم دنیا میں جب پہلا انسان دنیا میں آیا
اور پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حدیث پاک ہے لما نازل آدم بالہند، جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے کسی جزیرے میں نازل ہوئے، واستوحشا، اور انہوں نے وحشت سی محسوس کی، اجنبیت محسوس کی کہ بابا جی انڈیا میں ہیں، اماں جی جدہ میں ہیں، دل نہیں لگ رہا، پریشانی ہے۔ نازل جبریل، جبریل امی آئے اور اذنا، آ کر اذان کہی، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قال آدم من محمد، بھائی بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام میں نے جنت میں بہت سے مقامات پر دیکھا۔ فرمایا آخر ولدک من الانبیاء، بابا جی یہ آپ کی اولاد میں آخری نبی ہوں گے۔ تو سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آ رہا ہے، اس کے کان سے جو پہلی بات ٹکرا رہی ہے وہ حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ اور جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے، قبر میں 3 سوال ہونے ہیں۔ کتنے سوال ہونے ہیں؟ من ربک، تیرا رب کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا؟ من نبیک، تیرا نبی کون؟ کیا اس کا معنی یہی ہے کہ تو پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک کیوں نہیں ہوتا رہا؟ کیا یہی سوال ہے کہ تو نے عمران خان کے دھرنے میں شرکت کیوں نہیں کی؟ آج ایک سابق بدبخت وزیر کھڑے ہو کر کہتا ہے جناب قبر میں جو 3 سوال ہونے ہیں وہ یہی ہونے ہیں کہ تم نے عمران خان کے جلسے میں شرکت کیوں نہیں کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ جواب کیا ہے؟ بھائی ذرا ضربن وغیرہ کرو نا پیر عبد القدوس صاحب کروں۔ ربی اللہ، میرا رب۔ ما دینک، تیرا دین کیا؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ من نبیک، تیرا نبی کون؟ حدیث پاک میں ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین۔ ہاں جی، یہ جواب انشاءاللہ ہم دیں گے، ہم خدام ختم نبوت دیں گے، پیر صاحب دیں گے، مفتی صاحب دیں گے، ہماری علماء کرام جو دن رات قادیانیت کا تعاقب کر رہے ہیں، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، وہ جواب میں کہیں گے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے اور وہ آخری نبی ہے۔ تو قبر میں بھی حضور کی ختم نبوت کام آئے گی، اور عالم آخرت میں بھی حضرات شیوخ حدیث موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں کہ جب سورج چند میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کو پسینہ ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ناف تک، کسی کو سینے تک، کوئی سارا کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہوگا۔ کائنات چل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، بابا جی آپ ہماری سفارش کریں، بابا جی حضور فرما دیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھئی میں تمہاری کوئی امداد تو نہیں کر سکتا، البتہ میں تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں، تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں کہ آج ایک ذات گرامی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اذهبوا الی محمد، حضور کی خدمت میں جاؤ۔ ہم حضور کی خدمت میں جائیں گے تو سوچیں گے کہ حضور کو حضور کی خدمت میں ہدیہ کیا پیش کریں۔ حوالہ آپ کو حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب بتلائیں گے اور مفتی معاذ صاحب بتلائیں گے۔ ہم حضور سے درخواست کریں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری سفارش کریں۔ آقا فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی ایک ایسی شخصیت ہوں۔ یہ حدیث شفاعت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو اتنی بات کہہ رہا تھا
کہ عالم ارواح ہو حضور کی ختم نبوت, عالم دنیا ہو حضور کی ختم نبوت, عالم قبر ہو حضور کی ختم نبوت, عالم آخرت ہو حضور کی ختم نبوت. اور ختم نبوت کا عقیدہ قرآن پاک کی 100 آیات سے ثابت ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زیادہ مرتبہ اپنے آخری نبی ہونے کو بیان کیا. قرآن و سنت کے بعد تیسرا نمبر اجماع امت کا ہے حضرت صدیق اکبر. آواز نہیں آ رہی؟ جہاں سب سے پہلے مسلمان, جہاں سب سے پہلے خلیفہ اول, وہاں سب سے پہلے تحریک ختم نبوت کا قائد بھی. اگرچہ میں قادری ہوں, حضرت نقشبندی ہیں. ہمارے ایک طالب نے سوال کیا کہ استاد محترم, جب بھی آپ ختم نبوت کا کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں نقشبندیوں کو بناتے ہیں. مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نقشبندی, ان کے بیٹے صاحبزادہ عزیز احمد نقشبندی, ہمارے خانوال کے امیر نقشبندی, ہمارے یہاں کے سرپرست نقشبندی. آپ جب بھی بناتے ہیں, جب بھی عہدہ دیتے ہیں, نقشبندیوں کو دیتے ہیں, کسی اور کو نہیں. میں نے کبھی ایسی بات نہیں ہے. میرے ذہن میں اچانک اللہ پاک نے بات ڈالی کہ ہماری تحریک ختم نبوت کا سب سے پہلا قائد بھی نقشبندی تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہمارے تصوف کے 4 سلسلے ہیں نا, 3 تو حضرت علی المرتضیٰ سے حضور تک پہنچتے ہیں, اور سلسلہ نقشبندیہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے پہنچتا ہے. حضرت ابوبکر پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا. مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. آپ ذرا تصور فرمائیں کہ وہ وقت کتنا کٹھن تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور صحابہ کرام دم بخود ہیں. حضرت عمر جیسا آدمی تلوار لے کر میدان میں آ گیا, خبردار جو یہ کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا. اور صحابہ کرام بالکل اس طرح بیٹھے ہیں گویا ان کے جسم میں سانس ہی نہیں ہے, بالکل دم بخود ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت کو تسلی دی, اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر احادیث نبویہ کے حوالے سے یہ بتلا دیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت آنی تھی وہ آ چکی. اور آپ کے خطبہ میں ایک لفظ ہے, لا یذوقک اللہ موتتین, اے محبوب اللہ آپ کو 2 موتیں نصیب نہیں فرمائیں گے. یہ 2 موتیں کیا ہیں؟ ایک موت جو ہر ایک کو آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. اس کے تحت جو موت آنی تھی وہ آ چکی, اب اللہ آپ کو دوسری موت نصیب نہیں فرمائیں گے. یہ دوسری موت کیا ہے؟ شیخ موجود ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں سلایا جاتا ہے, اتاہ ملکان, فرشتے آتے ہیں, اسے زندہ کرتے ہیں, اس سے سوال کرتے ہیں من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. اگر میت ٹھیک ہے, صالح ہے, تو جنت کی طرف موری کھول دیتے ہیں, کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ یہ تیرا مقام ہے. اور اگر بدکار ہے, بد عمل ہے, بد عقیدہ ہے, تو پھر جہنم کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں. پھر اس کا روح دوبارہ قبض ہو جاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں لا یذوقک اللہ موتتین, آقا ایک موت جو آنی تھی وہ آ چکی, اب اللہ پاک آپ کو دوسری موت نصیب نہیں فرمائے. چنانچہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے نا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں اسی جسم کے ساتھ زندہ ہے. عند القبر المبارک پڑھا جانے والا درود انہی کانوں سے سنتے ہیں. بعض خوش نصیبوں کو جواب بھی دیتے ہیں. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. تو میرے محترم دوستو, آقا نامدار سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابہ کرام کی
اس کیفیت پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب کو سہارا دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو سنبھالا، تمام صحابہ کرام کو سنبھالا، پھر ایک ایک کر کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ فتنہ انکار ختم نبوت کے مقابلے میں، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے اور مسیلمہ کے ساتھ بھرپور جنگ ہوئی۔ مسیلمہ خود بھی قتل ہوا، اور ایک روایت کے مطابق اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت کے مطابق 28,000 اور ایک شاذ روایت کے مطابق 40,000 مسلمی قتل ہوئے۔ کم از کم والی روایت کو لیا جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کے 21,000 قادیانیوں کو قتل کرایا، اور ان کے مقابلے میں 1200 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ پورے دین اسلام کے لیے حضرات علماء کرام موجود ہیں، پورے دین اسلام کے لیے 269 یا 270 صحابہ کرام جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 1200 صحابہ کرام، جن میں 700 یا 800 حافظ قرآن ہیں، اتنی بڑی قربانی دے کر مجھے آپ کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ مسلمانوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، برداشت کر لینا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، گوارا کر لینا، لیکن محمد عربی، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں کذاب الدجال، ہمارے اس زمانے کا کذاب الدجال جہانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون ہے، جس نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حوالہ پہلے بتایا جا چکا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ حضرت مولانا جامی صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے جنوبی پنجاب کے معروف خطیب تھے مولانا محمد لقمان علی پوری رحمہ اللہ، 1950 کی دہائی میں شیخ پورہ میں ختم نبوت کے مبلغ تھے۔ تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مرزا قادیانی بندہ سی کو الودہ پٹھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ظفر اللہ خان پاکستان کا وزیر خارجہ ہے اور شیخ پورہ کا ڈی سی بھی قادیانی، ایس پی بھی قادیانی، بڑے بڑے عہدوں پر قادیانی مسلط، مولانا کے خلاف کیس بنتا ہے، ضمانت کراتے ہیں، اور کیس جب چلتا ہے تو مولانا نے اپنے صفائی کے گواہوں میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث علماء جو اس وقت چوٹی کے علماء تھے ان کے نام لکھوائے، ہمارے حضرت مولانا لال حسین اختر سب کہہ دیجیے رحمت اللہ علیہ، یہ قادیانی سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ ایک طرف زہر کا پیالہ رکھ دو، قادیانی کو کہو یا زہر کا پیالہ پی لے یا مرزا قادیانی کے کردار و کریکٹر پر بات کر لے۔ مولانا لال حسین اختر فرمایا کرتے تھے قادیانی زہر کا پیالہ پینے کو ترجیح دے گا لیکن مرزے کے کردار پر بات نہیں کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے دنیا کائنات کی کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا جو لال حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 5 منٹ اپنے مذہب سے متعلق گفتگو کر سکے۔ الحمدللہ حضرت مولانا لال حسین تشریف لے گئے، اور جب جج نے کہا آپ کیا ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی الو کا پٹھا تھا، مولانا فرمایا جج صاحب آپ میرا بیان ریکارڈ کریں، نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے۔ جج نے کاغذ قلم لیا، حضرت مولانا نے فرمایا جج صاحب مرزا قادیانی کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور پھر میں نے یقین کر لیا کہ واقعتاً میں خدا ہوں۔ استغفر اللہ۔ کہتا ہے میں نے نئے آسمان اور نئی زمینیں بنائیں، جس طرح عمران خان کہتا سی نا کہ میں نواں پاکستان بناؤں گا، مرزا قادیانی نے کہا میں نویاں زمینہ تے نوے آسمان بنائے۔ مولانا میں فرمایا حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی کی بیوی حمل سے تھی، وضع حمل کے دن قریب آئے، آثار و قرائن سے اندازہ لگایا کہ بیٹا ہوگا۔ مرزا قادیانی اپنے ہونے والے بیٹے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے، فرزند ارجمند دل بند گرامی ارجمند مظہر الحق کے والولا کان اللہ نازل من السماء، میرا بیٹا کیا ہوگا گویا اللہ آسمان سے اتر ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب کہہ دیا استغفر اللہ، یعنی اپنے بیٹے کو خدا بنا کر آسمان سے اتار رہا ہے۔ مولانا میں حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی کہتا ہے
مجھے اللہ نے فرمایا اسما یا والدی، اے میرا بیٹا میری بات سن، نعوذ باللہ من ذالک، انت منی بمنزلت اولادی، مرزا تو ایسے ہے جیسے میری اولاد ہو۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے، والدین سے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، استغفر اللہ سمجھتا ہوں۔ مولانا میں حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی کہتا ہے میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ میں عورت ہوں اور اللہ نے میرے ساتھ وہ کام کیا جو مرد اپنی عورت سے کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جج نے اینک اتاری، کاغذوں پر رکھی، آنکھیں مسل کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب کس الو کے پٹے کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا جج صاحب میں فارغ، میرا بیان مکمل نہیں، ابھی آپ کا بیان ہونا ہے۔ مولانا نے فرمایا جس جرم کا میں نے، میرے ساتھی نے، جن کا میں وکیل بن کر آیا ہوں، میں نے ارتکاب کیا وہی آپ نے کیا۔ جج نو پتہ نہیں رہا کہ جرم کی ہے۔ جج نے کہا جی آپ نے کیا کہا؟ مولانا جو آپ نے کہا۔ جی میں نے کیا کہا؟ مولانا جو میں نے کہا۔ جی آپ نے کیا کہا؟ مولانا جو آپ نے کہا۔ مولانا نے میں اور آپ کا چکر دیا، کہنے لگا جائیے مولانا باعزت بری، وہ واقعہ تھا نلو کا پٹھا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ اس فتنے کے خلاف الحمدللہ میرے اور آپ کے اکابرین نے تمام مصالح کو ساتھ ملا کر فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا ہے۔ 1974 میں قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ 1953 کی تحریک چلتی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو اس وقت کے ہلاکو خانوں نے، اس وقت کے چنگیزوں نے صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، اس جرم کے پاداش میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی، لیکن 1974 کی تحریک چلتی ہے۔ میرا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کیا خیال ہے محتاج ہے؟ جی میرا اللہ کام لینے پر آئے تو ایک گناہگار آدمی سے لے لے، نہ لینے پر آئے تو ایک نیکوکار سے نہ لے۔ خواجہ ناظم الدین پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے، الحاج اپنے نام کے ساتھ لکھواتا تھا، نمازی تھا، لیکن اس سے اللہ پاک نے کام نہیں لیا۔ ہاں جی، اور اس سے کام لیا 1970 کا الیکشن، آپ میں سے بڑے حضرات جانتے ہیں 1970 کا الیکشن ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بحیثیت جماعت، من حیث الجماعت، جناب ذوالفقار علی بھٹو اور پیپل پارٹی کے ساتھ تعاون کیا، نوٹ بھی دیے، ووٹ بھی دیے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جناب 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ میلہ جاری ہے، ان کا جلسہ ہو رہا ہے، اور جناب سرگودا سے اعلان ہوتا ہے کہ تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ مرزا ناصر مائک کے سامنے آتا ہے اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لوگ حیران ایک بولتا کیوں نہیں؟ اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے ایک جہاز آیا، اس نے ڈئی مار کر سلامی دی، چلا گیا۔ پھر ایک اور جہاز آیا، پھر ایک اور جہاز آیا۔ یہ فضائیہ کے 3 جہاز تھے۔ فضائیہ کا سربراہ جنرل عبدالعلی قادیانی تھا، اس نے بھیجے تھے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ ختم نبوت تحریک کے قائد بنے، اور حضرت نے اس وقت شاہ فیصل شہید کو خط لکھا، کرنل قذافی کو خط لکھا کہ شاہ صاحب آپ کے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے اچھے تعلقات ہیں۔ قذافی کو کہا کہ آپ کی دوستی ہے۔ اس وقت جنرل ٹکا خان اور ضیاء الحق کے درمیان 14 جرنیل قادیانی، خدا نہ خواستہ قادیانی جرنیل حکومت کا تختہ الٹے تو پاکستان پر قادیانی انقلاب ہوگا۔ اللہ پاک کہتے ہیں عدو شر برانگیزت کے خیر مادراں باشد۔ ہمارے نستر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء پشاور کے ٹور پر، سوات کے ٹور پر جا رہے تھے، جب گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی، قادیانیوں نے لٹریچر تقسیم کیا، احمدیت زندہ باد کے نعرے لگائے، اور مرزا غلام احمد کی جائے کا ہندوانہ نعرہ لگایا۔
آگے طلباء نے جنگ بھرٹ نیا جوش و جذبہ، جب انہوں نے کہا احمدیت زندہ باد، انہوں نے کہا قادیانیت مرد آباد، انہوں نے کہا مرزا غلام احمد کی جائے، انہوں نے کہا مرزا قادیانی پر لعنت بے شمار۔ میرے محترم دوستوں، قادیانی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ مرزا جماعت کا ایک سابق لاٹ پادری مرزا طاہر احمد، جو جناب ذوالفقار علی بھٹو اور قادیانی جماعت کے درمیان واسطہ تھا، وہ بھٹو صاحب کو جا کے ملا، کہا جناب اس طرح نستر میڈیکل کالج کے طلباء نے ہمارے حضور کو گالیاں دی ہیں، توجہ کیجئے۔ بھٹو بڑا قائم آدمی سی، بڑا ہوشیار، بڑا فنکار، اللہ مغفرت میں، انہوں نے کہا مرزا طاہر تو بالکل پاگل ہے، تیرے کو چند چھوکرے نہیں سنبھالے گئے؟ وہ بھی سمجھا کہ جناب بھٹو صاحب کا آشیرواد حاصل ہے۔ جب واپسی کا پروگرام معلوم ہوا تو کچھ نوجوان سرگودا اسٹیشن سے سوار ہوئے، کچھ قادیانی لالیاں سے، کچھ شاہین آباد سے۔ جب گاڑی ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی، اس بوگی کو انڈر لینڈ کیا ہوا تھا اور قادیانی گنڈے ٹوٹ پڑے، ہمارے طلباء کو مار مار کر ادھواں کر دیا۔ پھر تحریک چلی اور تحریک مسجد کے محراب و منبر سے نکل کر پھر اسمبلی کے ایوان میں گونجی۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اور مرزا جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر احمد نے خود حکومت سے استدعا کی کہ جناب ہمیں بھی سنا جائے، یہ کیس ہمارے خلاف ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ آپ آئیں۔ چنانچہ مرزا ناصر احمد پیش ہوا۔ پہلے دن ہمارے علماء کرام مولانا مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کا کوڑا خٹک، علامہ شاہ نورانی، پروفیسر غفور احمد، جب انہوں نے اس پر تابڑ توڑ دلائل کے کام بار لگایا، اس پر حملے کیے، تو وہ چیخ اٹھا، انہوں نے کہا میں مفتی محمود کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا، میں مولانا غلام غوث کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اس لیے میں اسے نہیں مانتا، یعنی مولانا فضل الرحمان کا جرم یہ ہے کہ مفتی محمود کا بیٹا ہے۔ مفتی محمود نے قادیانیوں کو کافر قرار دلایا تھا، اور آج بھی قادیانی کافر ہیں۔ انشاءاللہ قیامت تک قادیانی کافر رہیں گے۔ جب تک یہ فتنہ موجود ہے ہمارے حضرات اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ غرض ایک اسمبلی میں 13 دن بحث ہوئی، 13 دن کی بحث کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، پھر جناب ضیاء الحق کا دور آیا، ہم نے ایک اور تحریک چلائی اور ہمارا جناب ضیاء الحق نے ہمارے وفد کو بلایا اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کے نفاذ کا اعلان کیا، جس کی روح سے قادیانی مرزا غلام کو نبی اور علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ اس کے ساتھیوں کو صحابی اور رضی اللہ عنہ بولیں، اس کے خاندان کو اہل بیت رسول، اس کی خرافات کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اس کی ایک بد کردار اور لوز کریکٹر بیٹی کو قادیانی سیدۃ نساء العالمین کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ختم نبوت کی تحریک صرف آقا کی عزت و ناموس کے تحفظ کی تحریک نہیں، یہ صحابہ کرام کے تحفظ کی بھی تحریک ہے۔ حضور محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ اگر حضور کی ختم نبوت محفوظ نہیں، پھر آل بیت اعظام کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر قرآن پاک کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، پھر احادیث نبویہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ غرض ہے کہ قادیانی مختلف 8 عدالتوں میں گئے، ہر جگہ قادیانیوں کو چھتر لگے۔ پھر یہ 1995 میں سپریم کورٹ میں اپیل لے کر گئے اور سپریم کورٹ کے فل بینچ نے اپیلیں سماعت کی۔ اس بینچ کی سربراہی جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے۔ انہی دنوں علامہ شاہ نورانی مرحوم کا بیان آیا کہ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہے۔ جسٹس شفیع الرحمان بقول نورانی میاں قادیانی ہونے کے باوجود قادیانیوں کو رسپانس نہ دے سکا، اور جسٹس عبدالقدیر چودھری نے 37 صفحے کا فیصلہ لکھا۔ پھر قادیانی نظر ثانی میں گئے اور مرزا طاہر نے اس وقت لندن سے اپنے سیٹلائٹ چینل کے ذریعے یہ کہتا تھا کہ مجھے پاکستان سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں،
क्या मतलब کہ ہماری پسند کے جج ہوں گے جو آ کر ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. امتناع قادیانیت آرڈیننس ختم ہوگا اور اس دوران 1999 12 اکتوبر کو پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا. آپ جانتے ہیں اگر فوج اقتدار میں ہے تو آئین معطل ہوتا ہے. آئین معطل ہونے کا مطلب ختم نبوت کے قوانین میں معطل. تشویش ہوئی. ہمارے قائد محترم حضرت خواجہ خواجگان مولانا خان محمد رحمہ اللہ نے ملک بھر کے علماء کرام مشائخ اعظام شیوخ حدیث کو دعاؤں پر مشتمل خطوط لکھے. میرے اللہ کا کرم ہوا ابھی مہینہ نہیں گزرا تھا 12 اکتوبر کو اس نے اقتدار پر قبضہ کیا. 8 نومبر کو نظر ثانی کی اپیل لگی مسترد ہوئی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. آواز نہیں آ رہی. میرے محترم دوستو ہم اپنا کیس جیت چکے. قادیانی اپنا کیس ہار چکے لیکن اس کے باوجود قادیانی مرزا غلام کے بدبودار لاشے کو لے کر کریا کریا بستی بستی پھرتے ہیں اور کسی کو امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں, کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں, کسی کو کوئی لالچ دیتے ہیں. تمام تر لالچوں کے باوجود قادیانیت سکڑ رہی ہے, بڑھ نہیں رہی. سب کہہ دیجئے الحمدللہ. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. روزانہ کہیں نہ کہیں سے قادیانیوں کے قبول اسلام کی رپورٹیں آ رہی ہیں. یہ اور بات ہے کہ قادیانی اپنے مغربی آقاؤں کے ذریعے ہمارے برسر اقتدار طبقہ کو, ہمارے سیاسی لیڈروں کو اربوں روپے کا لالچ دے کر انہیں یہ منواتے ہیں کہ تم نے ختم نبوت کے قوانین کو ختم کرنا ہے. لیکن کسی بڑے سے بڑے بے دین ماں نے بیٹا نہیں جنا جو حضور کی ختم نبوت کے قانون کو چھوڑ سکے, کوئی چھیڑ سکے. کیا خیال ہے کسی کی ہمت ہے؟ ہم تمام تر کوتاہیوں کے باوجود, تمام تر گناہگاری کے باوجود ہم حضور کی ختم نبوت کے چوکیدار ہیں. لوگ کہتے ہیں تسی جی ٹھیکیدار ہو. اسی ٹھیکیدار نہیں ہیں, چوکیدار ہیں. چوکیدار کا کام کیا ہے؟ ڈنڈا لے کر پھرنا ہے. خبردار جو آدمی حضور کی ختم نبوت کے خلاف بات کرے گا برداشت. اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ جناب یہ اس صدی کا پیغمبر ہے, یہ برداشت ہے؟ بولو. کسی کو پیغمبر کہنا, جو پیغمبر کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو اس پر خاموش رہتے ہیں اور اس کی بات کی تائید کرتے ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے محترم دوستو اب قیامت تک صرف اور صرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈنکا بجے گا, اور کوئی جھوٹا مدعی نبوت نہ کبھی کامیاب ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا. میں آخر میں حضرت صاحبزادہ پیر عبدالقدوس صاحب اور اپنے یہاں کے امیر محترم مولانا مفتی محمد معاذ صاحب اور اپنے یہاں کے ناظم جنرل سیکرٹری حضرت ناظم اللہ کتنے ہے جی, آج مولانا حبیب الرحمان صاحب, ان سب حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں. مفتی محمد معاذ صاحب میرے ایسا سمجھو میرے استاذ زیادہ بھی ہیں. میں انہوں نے چاچے کو قرآن پاک پڑھیا سی, اے میرے کن تو پھاڑ کے بلا لیں جب چاہنے میں آ جانا. آج کا دن وہ ثوابی میں دیا ہوا تھا, وہاں کے دوستوں سے معذرت کی کہ آج نہیں, ان کے 2 دن کا جلسہ ہے, آج نہیں کل حاضری ہوگی. تو بہرحال حاضری ہو گئی. اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اب آپ جانیں اور جامی صاحب جانیں. انشاءاللہ جامی صاحب آپ کو قرآن پاک کی لوریاں بھی دیں گے, آپ کو حالات حاضرہ پہ سے بھی اپنے خیالات نہیں, اپنے خیالات کیا ہے قرآن و سنت کے سے آگاہ کریں گے. اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو صحت و عافیت والی عمر دراز نصیب فرمائے. میں نے کہا تھا ہم استاد بھائی ہیں, یہ بھی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور میں بھی حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں. اس لحاظ سے ہمارا یہ رشتہ بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دیکھو میں کتنا شریف مولوی ہوں کہ علی میرے 2 منٹ باقی نہیں, وما علینا الا البلاغ. ایک بچے نے انعام دیا حضرت, بچے کو اسٹیج پہ ہمارے ساتھ مخاطب تھے جو تاریخ کا ایک تسلسل تھے اور کئی حالات اور واقعات کے عینی گواہ تھے.
حضرت اقدس آؤ حضرت آؤ تشریف لے۔ ان حضرات کی موجودگی میں ہمارا ایک طالب علم ہے الفلاح مسجد کا، جس نے مقابلہ حسن قرات میں حصہ لیا تھا۔ ہمارے کاغذات میں اس کی اول پوزیشن بنتی تھی، لیکن ججوں نے دوسرے حضرات کو پوزیشن سے نوازا۔ ہم اس کے اعزاز کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے احباب بزم دروس القرآن کی طرف سے اسے قرآن پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور میں دعوت دیتا ہوں محترم محمد ذیشان حیدر کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں۔ ماشاء اللہ، سب زیادہ آ جاؤ بیٹا، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو حافظ، قاری، عالم، باعمل بنائے، آپ نے والدین کا خادم بنائے، آپ کی عمر دراز فرمائے۔ اقول ماشاءاللہ۔ حضرت آپ حضرت ہاتھ رکھو جی، ہاتھ رکھو۔ حضرت مولانا رفیق جامی کے بیان سے پہلے میں حضرت اقدس صاحبزادہ عبدالقدوس صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔